میرے دوستو، ہمارے ملک کی صورتحال عجیب و غریب ہوتی جا رہی ہے۔ خاص طور سے اس ملک میں پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے تعلیمی اداروں کو، ان کے مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو ایسا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کا وجود ہی ختم کر دیا جائے، اس کو ملیامیٹ کر دیا جائے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ صرف ہمارے اداروں ہی کی بات نہیں، بلکہ ملک میں ایسے عناصر ہیں، ایسی فسطائی طاقتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کو سلب کر لیں، ان کے ایمان کو چھین لیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم ایمان کا سودا کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو گھر واپسی اور نہ جانے کیسے کیسے نعرے لگا کر اور کیسے کیسے قوانین بنا کر مسلمانوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، ان کے دین و ایمان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، مجھے اپنا دین سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، مجھے اپنا دین سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، سورہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعے کو پڑھیے، اصحاب اخدود کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے، پڑھیے۔ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں فرعون کی بیوی آسیہ کا واقعہ مذکور ہے، آپ اسے پڑھیں۔ ان سب نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے کام کیے، کتنے جتن کیے ہیں۔ آج یقیناً ہمارے مدارس اور ہمارے مساجد، ہمارے تعلیمی ادارے نشانے پر ہیں اور ہمارے وجود کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، ملک دشمن عناصر۔ لیکن ہمیں اپنے ایمان کا سودا کسی بھی صورت میں نہیں کرنا ہے۔ ہم مر جائیں گے، ہماری جان چلی جائے گی، لیکن ہم اپنے اسلام سے دستبردار نہیں ہو سکتے، ہم اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے عقیدے سے ایک بالشت بھی، ایک بالشت تو دور کی بات ہے، ہم اپنے عقائد سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ ایمان، یہ اسلام، یہ عقائد ہمیں دنیا کی تمام چیزوں سے عزیز ہے۔ ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھبراہٹ اور خوف یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں حالات سے مایوس بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمیں اپنی بقا کے لیے ایسی بقا ہماری ہو جو اللہ کے نزدیک بھی، اللہ کی نگاہ میں بھی ہماری نافعیت کو ثابت کرنے والی ہو، اور اسی طرح لوگوں کے لیے بھی ہم نافع بنے۔ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہے، ہمیں جدوجہد کرنا ہے، ہمیں مستقبل کا منصوبہ بنانا ہے۔ خواب خرگوش میں رہنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ بہت سو لیے، بہت اختلافات ہم نے کر لیے، ایک دوسرے پہ بہت کیچڑ اچھال دیے، ہم نے ایک دوسرے کے دامن کو بہت داغدار کر دیا۔ اب کلمے کی بنیاد پر اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ اپنے مساجد اور اپنے تعلیمی ادارے اور تحریکات و تنظیمات کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس کی نافعیت کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا جب مسلم حکومتیں زوال پذیر ہوتی جا رہی تھی اور دنیا یہ کہہ رہی تھی، ایک ہنگامہ تھا کہ مسلمانوں کے پسپا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے پسپا ہونے کے بعد دنیا میں اور انقلابات آئیں گے اور دنیا کو اور آزادی ملے گی۔ ایسے موقع سے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو ان کی شہر آفاق کتاب ہے، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین۔ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر انہوں نے بتایا کہ جب مسلمان عروج پر تھا تو کیسا امن تھا، کیسی خوشحالی تھی، کیسے لوگ آرام و سکون سے رہتے تھے، اور جب مسلمان زوال کی طرف گیا تو دنیا میں کیسی انارکی ہو گئی، کیسا ظلم ہو گیا، لوگوں نے ایک دوسرے کے خون کو کیسے چوسنا اور پینا شروع کر دیا۔ آج بھی وقت آ گیا ہے میرے دوستو، ہم بچائیں
जो बातें मौलाना अली मियां साहब ने बताई थी मादा खसरल आलम में, कि इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का क्या असर पड़ता है। मुसलमानों के हाथ में अगर इख्तिदार हो, उनके हाथ में अगर जिम्मेदारियां हो, उनके हाथ में अगर मुल्क की भागदौड़ हो, तो फिर इंसानों की हालत कैसी रहती है। और जब यही मुसलमान ज़वाल पजीर हो जाता है तो इंसानियत को क्या क्या नुकसानात होते हैं। आज वक्त है कि हम अपनी नाफ़ियत को, अपने अनफा होने को हम साबित करें और अपनी बका के लिए, खास तौर से अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने अकीदे की हिफाजत के लिए, और फिर उससे आगे बढ़ के कहता हूं कि इंसानों की हिफाजत के लिए हम जद्दोजहद करें, कोशिश करें, आगे बढ़ें, मुस्तकबिल का मनसूबा बनाएं, हालात से न घबराएं, न उम्मीद न हो। अल्लाह हमें भी इस सिलसिले में कोशिशें करने की तौफीक इनायत फरमाए और तमाम लोगों को इस तरह सोचने की और फिर अमल करने की भी तौफीक इनायत फरमाए।